بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود والبرهان علیہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمہ کے مرحلہ اولیٰ کے بیان میں ہے۔ مرحلہ اولیٰ کی فصل چہارم جو اصالت وجود کے بیان میں ہے کہ الحمدللہ ہماری گفتگو اسی اصالت اور اعتباریت کے بارے میں تھی کہ تقریباً مقدماتی طور پر جو اس کتاب کی حد تک مطالب قابل بیان ہیں وہ آپ کی خدمت میں گزرے۔ گزشتہ جلسے کا خلاصہ یہ ہوا کہ بحث یہ ہے انسانی ذہن ہر واقعیت سے دو طرح کے مفہوم کو انتزاع کرتا ہے اور وہ دونوں طرح کے مفاہیم ایک دوسرے کے مغایر ہیں لیکن مصداقاً متحد ہیں، یعنی جس واقعیت پر آپ انگلی رکھیں حد اقل اس سے دو طرح کے مفاہیم آپ انتزاع کرتے ہیں، ایک مفہوم مشترک کہ جس کو وجود کہتے ہیں اور ایک مفہوم مختص کہ جس کو ماہیت کہتے ہیں۔ اب بحث یہ ہے کہ ان دونوں مفاہیم میں سے واقعیت خارجی بالذات کس کا مصداق ہے۔ جس کا بالذات واقعیت خارجی مصداق ہوگا وہ اصیل ہے اور دوسرا اعتباری۔ تو مشائین اس بات کے قائل ہیں کہ وجود اصیل ہے، وہ متن خارجی بالذات وجود کا مصداق ہے اور ماہیت اس متن خارجی کی حیثیت ہے۔ برعکس اس کے اشراقیون ہیں، خود شیخ شہاب الدین سہروردی، وہ کہتے ہیں کہ نہ، متن خارجی خارج میں وجود نہیں ہے بلکہ ماہیت ہے، اور شیخ اشراق کے بقول کہ وجود فقط اور فقط ایک امر ذہنی ہے۔ اعلیٰ شیخ اشراق اس طریقے سے کہہ رہے تھے۔ خوب ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو اس کے تابعین ہیں جیسے مرحوم علامہ طباطبائی اسی کے پیروکاروں میں سے ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناغا حق مشائین کے ساتھ ہے، یعنی حق یہ ہے کہ وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے۔ علامہ اس مسئلے پر چند دلائل کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ ان میں سے آج ہم سب سے پہلے اس دلیل اول کو پڑھتے ہیں۔ اچھا، دلیل اول کا خلاصہ اور صورت استدلال اس طریقے سے ہے۔ پس دلیل اول اس بات پر کہ وجود اصیل ہے اور ماہیت اعتباری ہے۔ اچھا، اس برہان کو آپ ایسے بیان کر سکتے ہیں۔ آغا سب سے پہلا مقدمہ یہ کہ ماہیت بحسب ذات، یعنی الماہیت من حیث ہی، ماہیت خود اپنی ذات کے اعتبار سے نہ مستحق کے حمل موجودیت ہے نہ مستحق کے حمل عدم ہے، یعنی ماہیت اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے ماہیت فقط خودش ہے، یعنی ماہیت کی ذات کے اندر نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے۔ کہ بہرحال اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ مرحلہ ماہیت میں ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر تھوڑی بہت وضاحت بھی انشاءاللہ کرتے ہیں کہ یہ پہلا مقدمہ کہ الماہیت من حیث ہی لیست الا ہی، آغا ماہیت اپنی ذات کے اعتبار سے خودش ہے، ماہیت کی ذات میں نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے،
علامہ کی تعبیر کے مطابق متساویت نسبت الی الوجود والعدم، اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف بالسویہ اور برابر ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ارتفاع نقیضین ہے، یعنی ماہیت کے مورد میں نہ وجود ہے نہ عدم ہے۔ آیا ارتفاع نقیضین ہے؟ کہ انشاءاللہ ماہیت کے بعد میں بیان کریں گے کہ نہ، ارتفاع نقیضین نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ماہیت من حیث ہی لیست الا ہی لا موجودہ ولا معدومہ، ماہیت کی ذات میں نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے، یعنی ماہیت کا مزاج ایسا ہے، اگر اس کے ساتھ وجود ضمیمہ ہوگا تو ماہیت موجود ہوگی، اگر ماہیت کے ساتھ عدم ضمیمہ ہوگا تو وہ معدوم ہوگی۔ یعنی اس کی اگر سادہ سی مثال میں آپ کو دوں تو آپ جب انسان کی تعریف کرتے، مثلا انسان ایک ماہیت ہے نا، آپ جب انسان کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں الانسان ماہو، تو آپ تعریف میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حیوان ناطق۔ خوب اس کی ذات میں نہ موجود کو لاتے ہیں نہ معدوم کو لاتے ہیں۔ آپ کبھی بھی نہیں کہتے الانسان ماہو الانسان حیوان ناطق موجود یا حیوان ناطق معدوم، نہ، اس کی ذات میں نہ وجود لے کر آتے نہ عدم لے کر آتے۔ خوب اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ماہیت کا مزاج ایسا ہے کہ ماہیت کے ساتھ اگر وجود ضمیمہ ہوگا تو موجود ہوگی، اگر عدم ضمیمہ ہوگا تو معدوم ہوگی۔ اس کی ذات کے اندر نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ماہیت میں نہ وجود کا ذاتاً اقتضا پایا جاتا ہے نہ عدم کا اقتضا پایا جاتا ہے، یعنی ذاتاً ماہیت نہ تو طارد عدم ہے نہ ہی طارد وجود ہے، یعنی ذاتاً ماہیت نہ وجود کو دور پھینکتی ہے نہ عدم کو دور پھینکتی ہے، بلکہ جو چیز بھی اس کے ساتھ ضمیمہ ہوگی اسی کے ساتھ ہوگی۔ اگر ماہیت کے ساتھ وجود ضمیمہ ہو تو ماہیت موجود ہوگی، ماہیت کے ساتھ اگر عدم ضمیمہ ہو تو ماہیت معدوم ہوگی۔ برخلاف وجود و عدم، وجود ذاتاً عدم کو طرد کرتا ہے، وجود کبھی بھی عدم کے ساتھ ضمیمہ نہیں ہو سکتا، وجود کبھی بھی عدم کے ساتھ نہیں مل سکتا، اور اسی طریقے سے عدم کبھی بھی وجود کے ساتھ ضمیمہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی وجود ذاتاً عدم کو طرد کرتا ہے، عدم ذاتاً وجود کو طرد کرتا ہے، جبکہ ماہیت ذاتاً نہ وجود کو طرد کرتی ہے اور نہ ہی عدم کو طرد کرتی ہے۔ یعنی ماہیت کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف بالسویہ ہے۔ ذاتاً ماہیت ایسے، ماہیت کا مزاج ایسے ہے، ماہیت ایسی چیز ہے کہ ذاتاً اس کا نہ وجود سے جھگڑا ہے نہ عدم سے جھگڑا ہے، وجود کے ساتھ بھی مل سکتی ہے عدم کے ساتھ بھی مل سکتی ہے۔ خوب یہ پہلا مقدمہ کہ جس کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ ماہیت اپنی ذات کے اعتبار سے نہ استحقاق موجودیت رکھتی ہے نہ استحقاق معدومیت رکھتی ہے۔ آغا یہ ارتفاع نقیضیں نہیں ہے، انشاءاللہ ماہیت کے بحث میں ہم بیان کریں گے۔ ہم فعلاً فقط اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ماہیت کی ذات میں نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ واقع کے اعتبار سے ماہیت یا موجود ہوگی یا معدوم ہوگی۔ دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں، واقع کے اعتبار سے یا ماہیت موجود ہوگی یا معدوم ہوگی، لیکن ماہیت کی ذات میں نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے، اور اس سے ارتفاع نقیضین بھی لازم نہیں آتا کہ انشاءاللہ ماہیت کے بحث میں اس کی تفصیلات عرض کریں گے۔ اچھا، یہ پہلا مقدمہ کہ ماہیت ذاتاً متساوی النسبت ہے۔ خوب، اگر یہ ماہیت اس حد استوا سے نکلنا چاہے، کیونکہ ذاتاً اس کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف برابر ہے، اگر یہ ماہیت اس حد استوا سے وجود کی طرف نکلنا چاہے تو کیسے نکلے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس ماہیت کے ساتھ وجود کو ضمیمہ کرنا پڑے گا۔ جب تک ماہیت کے ساتھ وجود کو ضمیمہ نہیں کریں گے ماہیت موجود نہیں ہوگی، اور اسی طریقے سے اس دوسری طرف میں بھی ایسے ہی ہے، معدوم ہونے کے لیے عدم کو اس کے ساتھ ضمیمہ کرنا پڑے گا، خوب تبھی معدوم ہوگی۔ پس ماہیت ذاتاً نہ استحقاق وجود رکھتی ہے نہ استحقاق عدم رکھتی ہے، بلکہ ماہیت موجود ہونے کے لیے محتاج ہے کہ اس کے ساتھ وجود کو ضمیمہ کیا جائے، تبھی آپ اس ماہیت کو موجود کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر وجود کو ضمیمہ نہ کریں پھر بھی ماہیت پر موجود کو آپ حمل کر سکیں، پھر بھی ماہیت ذا واقعیت بن جائے تو انقلاب لازم آئے گا۔
خوب انقلاب کا معنی کیا؟ انقلاب کا معنی یہ ہے کہ ایک چیز میں نہ زیادتی ہو نہ کمی ہو، بیٹھے بیٹھے کچھ اور بن جائے، یعنی اس میں نہ کوئی تبدیلی آئے نہ کوئی اضافہ ہو نہ کمی ہو، بیٹھے بیٹھے تبدیل ہو جائے، اسے کہتے ہیں انقلاب۔ کہ خوب دیکھیے انقلاب محال ہے، مستلزم اجتماع نقیضین ہے، انقلاب محال ہے۔ تو پس دلیل اول کا خلاصہ کیا ہوا؟ دلیل اول کا خلاصہ یہ ہوا کہ آغا ماہیت ذاتاً اس کی وجود اور عدم دونوں کی طرف نسبت بالسویہ ہے اور برابر ہے، اور ماہیت اگر چاہتی ہے وجود کی طرف نکلے، وجود کی طرف خروج پیدا کرے، یعنی موجود ہو، تو ماہیت کو موجود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ وجود کا ضمیمہ کرے، کیونکہ اگر جب تک وجود کا ضمیمہ نہ کرے اور ایسے ہی ماہیت موجودیت کی طرف خروج کر کے آئے تو انقلاب لازم آئے گا، اور انقلاب محال ہے۔ پس ماہیت جو حد استوا سے وجود کی طرف خارج ہوتی ہے، موجودیت کی طرف آتی ہے، اور ماہیت مستحق قرار پاتی ہے کہ آپ اس پر موجودن کو حمل کریں، اسی وجود کے واسطے سے ہے۔ اچھا خوب کیا ہوا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ماہیت موجود بنتی ہے، ماہیت واقعیت والی بنتی ہے وجود کے صدقے میں، وجود کے واسطے سے، وجود کی برکت سے ماہیت موجود بنتی ہے۔ اب آئیں، جب ماہیت وجود کے واسطے سے اور وجود کی برکت سے موجود بنتی ہے تو آیا وجود خود بذات خود موجود نہیں ہوگا؟ یعنی جس وجود کی وجہ سے ماہیت متحقق بنتی ہے تو کیا وجود خود ذاتاً متحقق نہیں ہوگا؟ خود قطعاً ذاتاً متحقق ہوگا۔ جب وجود کے توسط سے ماہیت موجود بنتی ہے، وہ وجود کی برکت سے موجود بنتی ہے، ذا واقعیت بنتی ہے، تو وجود تو بطریق اولا ذا واقعیت ہوگا، اور حقیقت میں ماہیت موجودہ میں بھی بالذات جو موجود ہو رہا ہے وہ وجود ماہیت ہے، ماہیت اس کی برکت سے موجود ہو رہی ہے۔ خب یہ دلیل اول۔ ان قلتا، ممکن ہے آپ پلٹ کر اشکال کریں کہ ناغا یہ دلیل مخدوش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ بابا ماہیت درست ہے کہ ذاتاً اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف بالسویہ اور برابر ہے، لیکن ماہیت بیچاری جو موجود بنتی ہے نہ اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ وجود ضمیمہ ہوتا ہے، بلکہ خالق کی طرف، خدا کی طرف نسبت پیدا کرتی ہے، انتساب پیدا کرتی ہے۔ یہی کہ خدا کی طرف انتساب پیدا کرتی ہے، نسبت پیدا کرتی ہے، اس انتساب اور نسبت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ماہیت موجود ہوئی۔ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جب تک وجود کو ضمیمہ نہ کیا جائے وہ موجود نہیں ہوگی؟ نہ، یہ موجود ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کی طرف، خدا کی طرف انتساب پیدا کر رہی ہے، اس انتساب اور نسبت کی وجہ سے موجود ہوئی۔ خب جواب آغا جان، یہ جو ماہیت جب تک خدا کی طرف انتساب پیدا نہ کرے، خالق کی طرف انتساب پیدا نہ کرے، تو اس کی نسبت وجود اور عدم دونوں کی طرف برابر ہے۔ بقول آپ کے انتساب کے بعد اب یہ موجود بنتی ہے، ذا واقعیت بنتی ہے۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اس انتساب سے پہلے اور بعد آیا ماہیت میں کوئی تفاوت آیا یا نہیں آیا؟ اگر آپ کے ماہیت میں کوئی بھی تفاوت نہیں آیا تو یہ تو انقلاب ہے۔ ایک چیز میں نہ کچھ کم ہو نہ کچھ زیادہ ہو، کوئی تبدیلی نہ ہو، بیٹھے بیٹھے دوسری چیز بن جائے، یہ انقلاب ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ناغا انتساب کی وجہ سے ماہیت میں تبدیلی آئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کیا تبدیلی ہے؟ وہ جو مابہت تفاوت ہے اور جس چیز کی وجہ سے تبدیلی ہے اسی کو ہم وجود کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو وجود کا نام نہ دیں تو نہ دیں، نام پر تو جھگڑا نہیں ہے۔ وہ جو شے مابہت تفاوت ہے، وہ شے کہ جس کی وجہ سے تفاوت ہوا ہے، وہ وہی وجود ہے۔
خوب یہ دلیل اول اور اس پر اشکال اور جواب کہ اس کو پڑھیں، پھر دلیل دوم کو دیکھتے ہیں۔ وَالْحَقُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَشَّاؤُونَ، فرماتے قول حق وہی ہے کہ جس کی طرف مشاء گئے ہیں۔ کیا ہے وہ قول حق؟ ما ذهب کا بیان، من اصالت الوجود، قول حق یہ ہے کہ وجود اصیل ہے۔ والبرہان علیہ، اس مطلب پر دلیل یہ ہے، ان الماہیت من حیث ہی لیست الا ہی، اگر ماہیت اس اعتبار سے کہ ماہیت ہے وہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ صرف ماہیت ہے، یعنی ماہیت اپنی ذات کے اعتبار سے فقط ماہیت ہے۔ انسان انسان ہے، انسان کی ذات میں نہ وجود پوشیدہ ہے نہ عدم پوشیدہ ہے۔ متساویت النسبت الی الوجود والعدم، ماہیت اس حیثیت سے کہ ماہیت ہے اس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف برابر ہے۔ حالہ استدلال ایسے ہے، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهَا مِنْ حَدِّ الْاِسْتِوَاءِ إِلَى مُسْتَوَى الْوُجُودِ بِحَيْثُ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْآثَارُ بِوَاسِطَةِ الْوُجُودِ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا انقلابًا، فرماتے ہیں کہ اگر فَلَوْ لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهَا، اگر اس ماہیت کا خارج ہونا من حد الاستواء، استواء سے الی مستوى الوجود، وجود کی جانب، اگر ماہیت کا حد استواء سے وجود کی طرف خارج ہونا بواسطۃ الوجود نہ ہوتا، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهَا بِوَاسِطَةِ الْوُجُودِ، ایسے عبارت ہے، اگر اس ماہیت کا خروج وجود کے توسط سے نہ ہوتا، اگر خروج کہاں سے؟ من حد الاستواء، یہی کہ اس کی نسبت ذاتاً وجود اور عدم کی طرف برابر ہے، اس استواء کی حالت سے الی مستوى الوجود، کہ ماہیت اب موجود بن رہی ہے، موجود بن رہی ہے یعنی کیا؟ یعنی بحیث تترتب علیہ الآثار، یعنی اس اعتبار سے کہ اب اس پر آثار مترتب ہونے والے۔ اس طریقے سے کہتے اگر ماہیت کا خروج وجود کے توسط سے نہ ہوتا تو کان ذالک منہا انقلابان، تو یہ ماہیت میں انقلاب لازم آتا، وہو محال بالضرورہ، اور انقلاب بالضرورہ محال ہے، بداہتاً محال ہے۔ اگر انقلاب یعنی کیا؟ یعنی ایک چیز میں نہ کوئی تبدیلی آئے، نہ اس میں کمی ہو، نہ زیادتی ہو، بیٹھے بیٹھے دوسری چیز بن جائے، خوب یہ انقلاب ہے اور محال ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء، پس وہ وجود ہی ہے جو ماہیت کو حد استواء سے باہر نکالتا ہے۔ خب جب وجود ماہیت کو حد استواء سے باہر نکالتا ہے، موجودیت جو ماہیت پر حمل ہوتی ہے اس وجود کی وجہ سے ہے، تو پس وجود اصیل ہوگا، فَهُوَ الْأَصِيلُ، یہی وجود اصیل ہوگا۔ اچھا اعتراض، وما قیل، اگر یہ جو کہا گیا ہے ان الماہیت بنسبت مکتسبت من الجائل تخرج من حد الاستواء الى مرحلۃ الاصالہ فتترتب علیہا الآثار مندفعون، اگر یہ جو اشکال کیا گیا ہے تو بے تحقیق ماہیت اس نسبت کی وجہ سے کہ جو اپنے جائل سے اس نے کسب کی ہے، یعنی یہی کہ خالق کے ساتھ اس کی نسبت ہوئی، وہ اس نسبت کی وجہ سے حد استواء سے مرحلہ اصالت کی طرف آتی ہے۔ خب مرحلہ اصالت کی طرف آتی ہے، فتترتب علیہ الآثار، کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس پر آثار مترتب ہوتے ہیں۔ اگر ذاتاً ماہیت بالکل اس کی وجود اور عدم کی طرف نسبت برابر ہے، لیکن کیونکہ خالق کی طرف اس کی نسبت ہوئی، خوب یہ اصیل بن گئی، یہ موجود بن گئی، یہ ذا واقعیتن بن گئی کہ اس پر آثار مترتب ہو رہے ہیں۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماہیت حد استواء سے وجود کی وجہ سے باہر نکلتی ہے؟ نہ، خالق کی طرف نسبت پیدا کی اس کی وجہ سے بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں وما قیل مندفعون، یہ جو اعتراض کیا گیا ہے یا یہ جو بات کی گئی ہے مندفعون، یہ قابل دفع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بِأَنَّهَا
ان تفاوتت حالها بعد الانتصاب فما به التفاوت هو الموجود الاصیل. فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر انتصاب کے بعد ماہیت کا حال تفاوت کرتا ہے تو ما بے تفاوت وہی وجود اصیل ہے. اب آپ اس کو نسبت کہیں کچھ اور کہیں فرق نہیں پڑتا، وہ وجود ہے. وَإِن سُمِّيَ نِسْبَةً إِلَى الْجَاهِلِ، اگرچہ آپ اس کو جاہل کی طرف نسبت ہی کہیں لیکن وہی ما بے تفاوت وجود ہے. اور اگر وَإِن لَمْ تَتَفَاوَتْ وَمَعَ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهَا أَنَّهَا مَوْجُودٌ وَتَرَتَّبَتْ عَلَيْهَا الْآثَارُ كَانَ مِنَ الْإِنْقِلَابِ. اور اگر ماہیت میں انتصاب کے بعد کوئی تفاوت نہ آئے، تفاوت نہ آئے پھر بھی اس پر حمل کیا جائے کہ یہ موجود ہے، پھر بھی اس پر آثار مترتب ہوں تو یہ وہی انقلاب ہے. کما تقدم، جیسے پہلے گزر چکا. خوب یہ دلیل اول اور اشکال و جواب. دلیل دوم اس طریقے سے آگا. اگر وجود اصیل نہ ہو تو حمل شایع سنائی کبھی بھی متحقق نہیں ہو سکتا. یہ ایک مقدمہ. دوسرا مقدمہ، ہمیں یقین ہے کہ حمل شایع سنائی تشکیل دیا جا سکتا ہے اور حمل شایع سنائی درست ہے، واضح ہے اور غیر قابل انکار ہے. بس نتیجہ یہ نکلے گا کہ وجود اصیل ہے. اب یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. بس استدلال کیا ہوا؟ اگر وجود اصیل نہ ہو تو حمل شایع سنائی کبھی بھی درست نہ ہو، حالانکہ حمل شایع سنائی درست ہے، بس وجود اصیل ہے. یہ دلیل ہے. کیا سے استثنائی؟ آسان. خوب اس دلیل کا بیان یہ ہے. اگر اپنے مقام پر آپ نے پڑھا ہے کہ حمل یعنی دو چیزوں کے درمیان اتحاد کا حکم کرنا، الف بے ہے. خوب یہ جو این ہمانی ہے اس کو حمل کہتے ہیں. خوب ہر حمل کے اندر دو شرطیں ہیں، آگا ہوویت بھی ہو اور غیریت بھی ہو. حمل وہاں پر ہوتا ہے جہاں من جہت اتحاد ہو، من جہت اختلاف ہو. اگر جہت اختلاف وجود ہو، بے بخشی، اگر جہت اختلاف مفہوم ہو اور جہت اتحاد وجود ہو، اسے حمل شایع کہتے ہیں. کہ کافی مرتبہ منطق میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حمل شایع سنائی میں کیا ہے؟ موضوع اور محمول مفہوماً مختلف ہیں، مصداقاً متحد ہیں، وجوداً متحد ہیں. جیسے الانسان و ذائقون. خب الانسان و ذائقون دونوں کا مفہوم علیحدہ ہے لیکن وجوداً متحد ہے، مصداقاً متحد ہے. خوب اسے کہتے ہیں حمل شایع سنائی. اچھا، اب آئیں اور استدلال کو بیان کریں. بھائی کیوں کہتے ہیں کہ اگر وجود اصیل نہ ہو تو حمل شایع درست نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر وجود اصیل نہ ہو بلکہ ماہیات اصیل ہوں تو کبھی بھی جہت وحدت خارج میں متحقق نہیں ہو سکتی. بھائی کیوں جہت وحدت خارج میں متحقق نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ الماہیات مسار الکثرت والاختلاف. آغا ماہیت کی ذات میں کثرت اور اختلاف رکھا ہوا ہے. خب ماہیت ہمیشہ خاستگاہ کثرت ہے. انسان، فرس، بکر، خب یہ ایک دوسرے سے جدا ہے. ذاتاً ہر ماہیت دوسری ماہیت کے مغایر ہے. ذاتاً انسان غیر از فرس ہے، ذاتاً فرس غیر از حجر ہے. خب ذاتاً ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. خب جب ان میں ذاتاً اختلاف پایا جاتا ہے تو ماہیات اگر اصیل ہوں تو جہت وحدت نہیں ہوگی. اگر جہت وحدت نہیں ہوگی تو اس صورت میں حمل شایع سنائی درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ حمل شایع سنائی وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر وجوداً اتحاد ہو، وجوداً وحدت ہو، مفہوماً اختلاف ہو. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حمل شایع درست ہے. خوب اس کا مقصد یہ ہے کہ ماہیت اصیل نہیں ہے، وجود اصیل ہے. خوب یہ بھی روشن ہے.
برہان آخر، دوسرا برہان، الماہیات مسار الکثرت والاختلاف بالذات. خب آغا ماہیت ذاتن اور بالذات خاستگاہ کثرت اور اختلاف ہے. مسار اوئی ثورہ، ایسی جگہ، ایسی خاستگاہ کہ جو کثرت اور اختلاف کو چاہتی ہے ذاتن. خب دلیل، فلو لم یکن الوجود اصیلاً، اگر وجود اصیل نہ ہو، لم تتحقق وحدت حقیقیہ، اگر خارج میں حقیقتاً آپ کے پاس وحدت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ماہیت مزاجاً دوسری ماہیت سے علیحدہ ہے. خوب جب وحدت حقیقی نہیں ہوگی تو اتحاد بھی نہیں ہو سکے گا، حمل شائع بھی درست نہیں ہوگا. ولا اتحاد بین ماہیتین، خوب اگر وجود اصیل نہ ہو تو نہ وحدت ہوگی اور نہ ہی دو ماہیتوں کے درمیان حقیقتاً اتحاد پیدا ہو سکتا ہے. خوب نتیجہ فلم یتحقق الحمل، نتیجتاً حمل بھی متحقق نہیں ہوگا. الذی هو الاتحاد فی الوجود، آغا حمل سے مراد حمل شائع، وہ حمل شائع کہ جس سے مراد یہ ہے کہ وجوداً دونوں متحد ہیں، جبکہ والضرورت تقضی بخلاف، بداعت بالکل اس کے برخلاف ہے. نتیجتاً فالوجود هو الاصیل الموجود بالذات، برحال اس کی وضاحت آگے بھی دوں گا میں. پس وجود اصیل ہے اور بالذات موجود ہے. والماہیت موجودۃ بھی، یہ عبارت صریح ہے اس بات میں کہ علامہ بھی کہتے ہیں کہ بابا ماہیت بھی موجود ہے، البتہ وجود کی برکت سے، وجود کی چتر اور سائے میں، لیکن بالذات وجود موجود ہے. خوب یہ دلیل دوم. دلیل سوم ایک اصل موضوعی کے طریقے سے انشاءاللہ وجود ذہنی میں ہم لوگ ثابت کریں گے. وجود ذہنی کا مقصد یہ ہے کہ ماہیت جس طریقے سے خارج میں موجود ہے، اور اگر ماہیت خارج میں موجود ہے تو اس پر آثار خارجی مترتب ہوتے ہیں. عیناً وہی ماہیت وجود ذہنی کی صورت میں ہمارے ذہن میں موجود ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو ذہنی ماہیت ہے اس پر آثار خارجی مترتب نہیں ہوتے، وگرنہ عیناً جو ماہیت خارج میں موجود ہے وہی وجود ذہنی کی صورت میں آپ کے ذہن میں آتی ہے. مثلا ماہیت آتش، آگ، جو خارج میں موجود ہے تو اس پر آثار خارجی مترتب ہو رہا ہے، لیکن وجود ذہنی کی صورت میں عیناً یہی ماہیت آپ کے ذہن میں آتی ہے، لیکن منتہا وہاں پر کیا ہوتا ہے، اس پر آثار خارجی مترتب نہیں ہوتے. خوب یہ وجود ذہنی کے بحث میں ہم پڑھیں گے. اس اصل موضوعی کو مانے تو استدلال ایسے کہتے ہیں کہ آغا اگر وجود اصیل نہ ہو بلکہ ماہیت اصیل ہو، خوب تو اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ اس صورت میں لازم یہ آئے گا کہ ماہیت جو ذہن کے اندر بھی موجود ہے اس پر بھی آثار خارجی مترتب ہونے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وجود ذہنی کے نظریے کے مطابق جو ماہیت خارج میں موجود ہے عیناً وہی ماہیت ذہن میں بھی آتی ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے. ماہیت پر وجود خارجی میں آثار مترتب ہوتے ہیں لیکن ذہن میں آثار مترتب نہیں ہوتے. خوب اس کا مقصد یہ کہ ماہیت اصیل نہیں ہے. برہان آخر، الماہیت توجد بوجود خارجی، فرماتے ہیں کہ ماہیت وجود خارجی سے موجود ہوتی ہے، یعنی ماہیت وجود خارجی کے اعتبار سے خارج میں موجود ہوتی ہے. فتترتب علیہا آثارها، پھر اس ماہیت پر اس کے آثار مترتب ہوتے ہیں، وجود خارجی کے آثار مترتب ہوتے ہیں. آغا آگ جو خارج میں ہے وہ جلاتی ہے. وتوجد بعینہا بوجود ذہنی کما سیاتی، جیسا کہ دوسرے مرحلے میں آئے گا کہ عیناً یہی ماہیت وجود ذہنی کے طور پر ذہن میں بھی موجود ہوتی ہے. منتہا فرق یہ ہے کہ فلا یترتب علیہ شیء من تلک الآثار، لیکن ماہیت جو وجود ذہنی کے اعتبار سے موجود ہوتی ہے اس پر آثار خارجی مترتب نہیں ہوتے. خوب استدلال اب ایسے کیا سے استثنائی کی شکل میں،
فلو لم یکن الوجود هو الاصیل، اگر وجود اصیل نہ ہوتا تو کانت الاصالۃ للماہیہ، تو نتیجتاً اصیل ماہیت ہوتی. وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ فِي الْوُجُودَيْن، در حالی کہ یہ ماہیت دونوں وجودوں میں محفوظ ہے. یعنی عیناً وہی ماہیت خارج میں بھی ہے، عیناً وہی ماہیت ذہن میں بھی ہے. خوب اگر ایسے ہو تو کیا ہوگا؟ لم یکن فرق بینہما، تو پھر وجود ذہنی اور وجود خارجی میں فرق نہیں ہونا چاہیے. درست؟ حالانکہ والتالی باطلون، دونوں میں فرق ہے. ماہیت خارجیہ اور ماہیت ذہنیہ میں فرق ہے. وجود ذہنی اور وجود خارجی میں فرق ہے. ماہیت خارجیہ پر آثار خارجی مترتب ہوتے ہیں، لیکن ماہیت ذہنیہ پر آثار مترتب نہیں ہوتے. خب جب والتالی باطل تو فل مقدم مثلو، مقدم یہ کہ جو کہہ رہا تھا ماہیت اصیل ہے وہ بھی باطل ہوگا. خب یہ دلیل سوم. خوب اس کے بعد دلیل چہارم ہے کہ انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ پر رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.